ہاں بس ہوتا ہی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو تو سب سے پہلے فکر، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے، یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے۔ فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم، کسی وید، کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے، جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ میں پناہ مانگنا، وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک بہترین دوا، تو اس کا بالکل بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علاج کروانا چھوڑ دیں اور صرف جو ہے قرآن کی دعائیں، صورتیں اور آیتیں پڑھتے رہیں۔ قرآن کی دعائیں، صورتیں، آیتیں، کچھ الفاظ ان کے فضائل ہے، بالخصوص بیماریوں کی شفا کے لیے روحانی اور جسمانی، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لے کوئی کہ دوا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف یہی کام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج۔ سورہ فاتحہ یاد رکھیے، یہ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے۔ جسمانی اسپرچول ڈیسیزز بولیے، مینٹل ڈیسیزز بولیے، یا بچھو وغیرہ زہریلے جانور کاٹ لے تو یہاں بھی پتہ چلا سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو جب میں آپ کو قرآن ایک بہترین دوا یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ڈیولپ ہو جائے کہ میں مکمل طور سے دنیاوی علاج کے آپ کو خلاف بات کر رہا ہوں، بلکہ قرآن ایک دوا ہے، اور قرآن کے علاج کے ساتھ ساتھ جو بھی دنیاوی تدبیریں، ترکیبیں، احتیاطی تدابیریں جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہی سنت ہے، یاد رکھیں۔ تو بیماری کے تعلق سے ہوگا کہ بیماری میں دوا جو ہوتی ہے تو قرآن ایک بہترین دوا، کہ قرآن کس طرح سے ایک بہترین دوا ہو سکتی ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتی ہے، یہ میں چیز رکھوں گا۔ لیکن اس درس سے میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کی وضاحت کر دوں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک بہترین دوا، تو اس کا بالکل بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علاج کروانا چھوڑ دیں اور صرف جو ہے قرآن کی دعائیں، صورتیں اور آیتیں پڑھتے رہیں۔ ہاں، قرآن کی دعائیں، صورتیں، آیتیں، کچھ الفاظ ان کے فضائل ہے، بالخصوص بیماریوں کی شفا کے لیے روحانی اور جسمانی، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لے کوئی کہ دوا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف یہی کام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو دم کیا، قرآنی آیتوں کو دم کیا، صورتوں کو دم کیا، تو وہاں وہ تمام دنیاوی تدبیریں بھی استعمال کی جو کی جانی چاہیے، جو کی جایا کرتی تھی اس زمانے میں۔ آپ سمجھیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ان بچھوؤں پر، یہ انبیاءوں کو بھی نہیں بخشتے، انبیاءوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو دم کیا اور ساتھ میں روایت میں آتا اس پر نمک لگایا، ٹھیک ہے، اور پانی سے دھویا۔ تو نمک لگایا اور پانی سے اس کو دھویا، اس سے پتا چلا جہاں آپ نے دم کیا وہاں اس کو نمک بھی لگایا، اور وہاں اس کے نمک لگانے اس کو دھویا بھی، یاد رکھ۔ تو پتا چلا آپ نے دینی مطلب روحانی جس کو کہیں گے علاج بھی کیا قرآن سے، لیکن ساتھ میں آپ نے جو ہے دنیاوی جو علاج کے طریقے اس زمانے میں پائے جاتے تھے زہر اتارنے کے لیے، آپ نے وہ بھی استعمال کی۔ اسی طرح کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے ایک شخص کو دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور اس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ تو جب میں آپ کو قرآن ایک بہترین دوا یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ڈیولپ ہو جائے کہ میں مکمل طور سے دنیاوی علاج کے آپ کو خلاف بات کر رہا ہوں، بلکہ قرآن ایک دوا ہے، اور قرآن کی دوا مطلب قرآن کے علاج کے ساتھ ساتھ جو بھی دنیاوی تدبیریں، ترکیبیں، احتیاطی تدابیریں جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہی سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن ایک بہترین یاد رکھیے دوا ہے، اور یہ اس بات کو آج کے زمانے میں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہاں بس ہوتا ہی ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو تو سب سے پہلے فکر، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے، ابھی دواخانہ جانا ہے، یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مطلب سمجھے نا، مطلب فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم، کسی وید، کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے، جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ میں پناہ مانگنا، وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا۔ آپ سمجھ رہے، جیسا کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے وہاں پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب ہنگامی صورت ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت کوئی چیز کولیپس ہو گئی تو ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت آپ گر گئے ہو سکتی، ہنگامی صورت لوگوں کو کچھ ہو گیا ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت سمجھ رہے کسی کو زہر کا اثر ہو سکتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں، جا کر ایکسیڈنٹ والوں کو اٹھانا، ہاں سمجھ رہا، ان کو دواخانے پہنچانا، ان کو دلاسا دینا، ان پر صورتیں پڑھ پڑھ کے دم کرنا، جو کچھ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کرتے ہیں۔ تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کیجیے، جو طریقہ بتایا گیا سنت سے اس کو شروع کیجیے، اور اس کے بعد تمام چیزیں کرنا۔
جو بھی تدبیر ہے وہ کرنا، اس سے اسلام نہیں روکتا. لیکن ہمارے پاس شروعات کیسے ہوتی؟ کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا آپ نے، کسی کوئی ہنگامی صورت کو دیکھ لیا تو ارے باپ رے، آپ سمجھ. یا اگر عورت ہوں گی تو اما گے، سمجھ. اب یہ سب چیزیں ہوتی، یا بلے رے، کیا میننگ ہوتے نہیں مان. لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کہہ کر تمام تدبیریں پھر کر آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بیماروں کو لے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو تو ان کو نکال رہے ہیں، گاڑیوں کو الگ کر رہے ہیں، ہنگامی صورت کو گھر گر گیا، کوئی چیز کچھ بھی ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بجلیاں چمکنا شروع ہو گئی، بادل آ گئے، زبردست طوفانی ماحول بن گیا، سورہ فلق سے ناچ پڑھ کے دم کر لیا. ہم لوگ یہ سب بعد میں کرتے ہیں. مطلب شروعات کیسی ہوتی ہے کہ چلو بھاگو اب اس کے نیچے، کس کے نیچے؟ پناہ گاہ. مطلب کوئی گھر کے اندر بھاگو، کسی جگہ میں جا کے چھپو. ہاں کرنا ہے، وہ بھی تدبیر ہے. لیکن سٹارٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ دنیاوی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر پھر اس طرف جایا جاتا ہے جہاں سے شروعات ہو کر پھر اس طرف بھی جا سکتے تھے ہم. یہاں پاس کیا ہوتا؟ ارے تکلیف ہو رہی. مطلب آپ دیکھیے، باپ ماں پڑوسی اڑوسی، ان کو یاد کیا جا رہا ہے. آپ اللہ کا ذکر کرتے اللہ ہو، یا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہاتھ پلا، اور اس کے بعد تمام تدبیریں جو دنیاوی اختیار کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہیں. یاد رکھیں، ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک. لیکن اس کو آپ کو اور ہم کو انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ تلاش کرنا پڑے گا. یاد رکھیں، ہر بیماری کا علاج ہے، اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے. یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو. تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں تھا بیماریاں نازل ہوتی ہے. یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری. تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں، مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے، دوا بھی اتاری ہے. اس بات کو ہم سمجھ لیں. بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں غائب کی ہیں، اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو. بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا ہے. اللہ نے اتارا مطلب اتارا. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے. ٹھیک. اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے کہ روایت میں آتا ہے وہ گھومتی ہے اور کھلے برتنوں کی طرف جاتی ہے. تو جو برتن کھلا مل جاتا ہے داخل ہو جاتی ہے. جو مشکی پانی کی تھیلی ہوتی ہے جو زمانے وہ کھلی ملتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا جب تم رات میں سو تو کھانے کے برتنوں کو، مشکیزوں کو باندھ کے کھانے کے برتنوں کو ڈھانک کر سو. اگر ڈھانکنے کو پتیلا یا کوئی سامان نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ چیز کھڑی چیز تو بھی رکھ دو. مطلب پورے برتن پہ نہیں بھی آئی تو کم از کم سم تھنگ. اب آپ بولیں گے بھائی بیماری ہے تو وہ تو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، یہاں سے گھس سکتے وہاں سے گھس سکتے، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب اتاری ہے تو اللہ نے اس کو بتایا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، اور اللہ نے اس کو روکا ہے. تو یہ بتا دیا گیا اس بیماری کو کہ اس میں داخل ہونا جو کھلا برتن ہے، جو بند ڈھکا ہوا ہے، یا کم از کم ڈھکا ہوا نہ صحیح کچھ نہ کچھ کھڑا آڑا رکھا ہوا ہے، ہاں نہیں ہونا. تو رب العزت نے کہہ دیا وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں کبھی کبھار، خاص طور سے ہمارے نان مسلم بھائی، اور کبھی ہمارے مسلم بھائی بھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے دین اور اسلام کی. تو بہرحال وہ ہنستے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو رب نے اس کائنات، اس دنیا، اس سارے سسٹم کا نرمان کیا ہے، جس کو کہیں گے بنایا تمام چیزوں کو، تو وہ اس نے ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا ہے. تو بیماری اترنے کا طریقہ یہ ہے. اب اللہ کیوں بیماریاں اتارتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے اور ٹیسٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس میں ریاکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بیماری جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ کیوں بیماریاں نازل کرتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اگر ایسی آزمائش ہے تو نعوذ باللہ اللہ تو پھر بہت ظالم رب ہوا کہ لوگوں کو ایسے آزماتا ہے. نہیں، یاد رکھیں اگر ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن کا پیپر میں اگر کوشچنز بہت ہارڈ لاتا ہے تو وہ آپ کو ایکچولی نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر رہا ہے. جو دنیا میں آپ جاؤں گے، جتنا ہارڈ پیپر، جتنے مشقت سے اس ٹریننگ سے گزروں گے، اتنا زیادہ اچھا ریزلٹ ہوگا. ایک ملٹری میں آپ جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ملٹری کے اندر جو سلوک ہوتا ہے، جو نئے نئے جوان جاتے ہیں، جو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، کتنی ہارڈ ہوتی ہے نا، کتنی ہارش ہوتی ہے نا. جسمانی طور سے مار کر ٹریننگ، جسم کو اذیت اور تکلیف دے کر ٹریننگ، دن اور رات کھڑے رہ کر ٹریننگ، 20-20 30-30 کلومیٹر سوئمنگ کر کے ٹریننگ. تو آپ کیا بولیں گے کہ ملٹری والے ظالم ہیں؟ نہیں، آپ بولیں گے یہ پرشکشن، یہ جو محنت کرا رہے ہیں، یہ فیوچر میں ایک مضبوط انسان کے لیے ایک زبردست انسان نکلے جو اپنے ملک کی حفاظت کرے، ہے نا. رب العزت بھی جب کوئی ٹیسٹ لاتا ہے تو اس کو ہم کیوں پازیٹیو نہیں لیتے، اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. ایسا کیسا؟ اگر وہ محبت کرتا ہے رب تو پھر ہم کو آزمانا نہیں چاہیے. تو پھر ایسی ہونا چاہیے ہم ملٹری پولیس فورسز میں جائے تو چونکہ ہمارا ملک تو ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ہم جائے بس بیٹھے اور مفت کے نوالے توڑتے رہے تنخواہ لے کر.
وہ محنت مشقت تیار، تو اللہ رب العزت بھی ہیومینٹی کو، انسانیت کو تیار کرتا ہے. کبھی بیماریاں ٹیسٹ ہوتی ہے تو کبھی بیماریاں کیا ہوتی ہے، انسانوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرموں کو، اپنے ڈیڈز کو، اپنے اعمال کو بدلو. بہرحال جو بیماری نازل ہوئی اس کی دوا بھی نازل ہوئی. اسی طرح قرآن سے علاج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور روایت سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے. عائشہ سے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی، ٹھیک، یا دم کر رہی تھی میرا، ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک. مطلب وہ دم کر رہی تھی تو آپ نے کہا اللہ کی کتاب سے علاج کرو، ٹھیک ہے. تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ دم کر رہی تھی یا کوئی علاج کی کتاب نے کرو، لیکن کس سے کرو؟ قرآن سے علاج کرو، ٹھیک ہے. تو قرآن سے علاج کرنے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یقیناً اس درس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس مختصر میں آپ کے سامنے جو 3 نکات کی شکل میں یہ درس آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا نقطہ رکھوں گا قرآن جو ہے کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہم وہ دیکھیں گے. دوسرا نقطہ ہم دیکھیں قرآن کی کون سی صورتیں اور کون سی آیتیں، بہت مختصرہ اس میں شفا بتائی گئی ہے. اور تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے وہ مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ٹھیک. تو یہ 3 پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آج کا ہم درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے سب سے پہلے قرآن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، کن بیماریوں کے لیے کیور ہے، کن بیماریوں کے لیے علاج ہے. تو یاد رکھیے قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے. قرآن جسمانی اور روحانی، یا روحانی اور جسمانی، ذہنی یا جسمانی، جو بھی کئی الفاظ ادا ہوتے ہیں. فزیکل ڈیزیزز مطلب جو جسم پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسپرچل، مینٹل، جو بھی بولے سمجھو، جو کسی چیز کو چھو نہیں سکتے ویسی چیز، وہ ساروں کا بھی علاج ہے. تو اسپرچل ڈیزیزز جو ہوتے ہیں جیسا چغلی، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، یہ فزیکل نہیں ہوتے نا، یہ اندر ہوتے، دل کے اندر ہی گندی بیماریاں آتی، جھوٹ، یہ سب بیماریاں آتی. یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہے. جن، جادو، یہ بھی سب بیماریاں، اس کا بھی علاج ہے. اور وہیں جسمانی بیماریوں کا بھی یاد رکھیے یہ علاج ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے. تو قرآن کن بیماریوں کا ہے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی. تو آئیے پہلے جو ہے روحانی بیماریاں یا مینٹل ڈیزیز یا اسپرچول آپ بولیے جو انسان میں کم، وہ قرآن اس کے لیے علاج ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے. جو دل میں روگ ہو جاتے ہیں نا اس کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو دل کے بیماریوں کا علاج، اسپرچول ڈیزیز، اس کا قرآن جو ہے علاج ہے. جس میں نے آپ کو بتا دیا کینہ، بغض، تکبر، یہ سب کہاں رہتا ہے؟ انسان دل میں ہوتا ہے. حسد، اس کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہی ہے. انسان کے دل میں بات آتی ہے، انسان کرتا ہے. یہ الگ بات ہے سائنسی اعتبار سے، دل سوچتا سمجھتا ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے، ابھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سائنس کو اگر ہم جانے دیں تو ایک لاجیکل میں بات کروں، ایک منطقی اگر بات کروں تو دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے. اس کی میں دونوں کی سوچنے کی دلیل آپ کو ابھی ایک مثال سے دیتا ہوں کہ ایک انسان دکان پہ گیا اور کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور اس کو وہ چیز پسند آ گئی. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں لے لیجیے، آپ ایک مال میں گئے اور آپ ایک سپر اسٹور کے سامنے جا رہے تھے اور وہاں جو ہے موبائل ہے جو ایپل کا جو آئی فون 12 ایکس پرو پتہ نہیں یہ وہ جو بھی ماڈل ہے بہرحال وہ سامنے رکھا ہوا، تو دل ایک دم آپ کا اس پر آ جاتا ہے، دل اس پر آ جاتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے موبائل لے لوں. اور یہ دل ہے، دل کی سوچ ایسی ہوتی. فوراً ایک دوسرا خیال آتا ہے اور یہ خیال دماغ کا ہوتا ہے. جب دل یہ سوچتا ہے کہ یار یہ چیز میں لے لوں، اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اب تو مجھے لینا ہے، فوراً ایک نوک نوک ہوتی ہے دل میں اور دماغ بولتا بیٹے ریٹ کا لیبل دیکھ لو. سمجھ مطلب اس کی کاسٹ دیکھ لو. تو آدمی کاسٹ دیکھتا رہے 1,40,000 کا، جان دو بعد میں دیکھیں. تو آپ دیکھیے 2 خیالات بیک وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو ایک کا تعلق دل سے اور دوسرے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. دماغ ایک دم ریشنل جاتا ہے اور دل بس آ گیا تو آ گیا. مثال ہے گدھے پر بھی دل آ گیا تو آ گیا، کیا کریں. لیکن دماغ ویسا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہ سوچ ایک دم واضح ہے اور ہر چیز میں ایسی ہوں، ہر چیز کے اندر ایسی دماغ، آپ دل اور دماغ کی سوچ ایک وقت میں اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. ایک ریشنل جاتی ہے اور ایک بالکل الاجیکل. نہیں بھائی آپ نے کو تو سب یہ کرنا ہی ہے. جیسا مثال کے کسی کوئی لڑکی پسند آ گئی، مجھے کو اس سے شادی کرنا ہے، یہ تو دل کی کیفیت ہے. دماغ کا مطلب بیٹا اس کے ماموں چچا بھائیوں کو دیکھیں سیدھے ہو جاؤ. ایک ہی وقت میں 2 خیال چلتے ہیں. یہ چیز ایک دم بالکل کامن ہے. تو سائنٹیفک بیسس نہیں ہے، پر دل کیسا سوچتا ہے، کہاں اسٹور کرتا ہے، کہاں پروسیس کرتا ہے، وہ اللہ عالم. لیکن دل بھی برکت ہے سوچ کا ہے، وہ بھی سوچتا ہے. کیسے ابھی ہم نہیں کرتے اس لیے، لیکن جتنی جو بیماریاں ہیں دل میں پنپتی، یاد رکھیے
یہ اس کے لیے کیا ہے؟ شفا. یاد رکھیں کینہ، بغض، تکبر، حسد سب دلوں میں ہوتی اور اس کی شفا قرآن. نفاق، منافقت جو منافقین نے اختیار کی، دل کی کیفیت تھی نا. ایمان کی تو ایمان کا مرکز دل ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ مرکز ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا قرآن جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، سمجھا، اس کا علاج. دوسرا طرح کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج. لیکن یہ بات میں واضح کر دوں، قرآن سے جسمانی بیماریاں اور احادیث سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہم تبھی کر پائیں گے پاسبلی جب ہم لوگ اس پر ریسرچ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے اس چیز پر ریسرچ کو بالکل بند کر دیا ہے، ریسرچ کو بالکل ختم کر دیا. اب چونکہ اس پر ریسرچ ختم ہو گئی تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے. بلکہ طب نبوی کے اندر کچھ باتیں آتی ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں فائدہ ہے، فلاں چیز میں فائدہ ہے، لیکن وہ چیز آج کس کو بولتے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. سمجھ رہا بات کو؟ کیونکہ ریسرچ ورک نہیں. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمانوں نے یونانی طب کو تو باقی رکھا، یونانی تو بھول گئے ان کے طب کو. یونانی میڈیسن دیکھیے آپ پوری اردو میں اور دنیا میں، مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا. عربی میں ملیں گی، اردو میں ملیں گی آپ کو پوری، مطلب یونانی طب سمجھ رہے نا آپ. یونان کی جو میڈیسن ہے وہ تو باقی رہے گی. طب نبوی کا ہے بتائیے آپ؟ طب نبوی کا وہی نسخہ ملیں گا جو 750 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اس میں جو باتیں بتائے گی وہ چیزیں کس کو بولتے ہیں آج کس کو بھی نہیں پتا. ہاں اس سے مراد شاید یہ ہوگا، اس سے مراد شاید. اس پہ ریسرچ ورک. جیسے حدیث میں آتا ہے کالے بیج میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے. کالا بیج سے مراد کلونجی جو ہم کھاتے ہیں، موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا. ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے کہ کیسے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کس چیز میں شفا دیتا ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، آئل فارم میں کیسی شفا ہے، ڈرائی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ویٹ کھائے تو کیا ہوتا ہے، فلاں دوا سے مل کے کیا اثر کرتا ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، چھلکا نکال کے کھانے کا یہ اثر ہے، اندر کا تو ریسرچ لگتی بھائی. اگر میں آپ سے کہوں تو مٹی کے اندر تمام مادے دنیا میں جو پائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں. بس ایسی مٹی اٹھائیں گے تو آپ کو لوہا، تانبا، سونا، چاندی مل جائیں گا کیا؟ اس کے مختلف مٹی کی اقسام ہے، وہاں جا کے مختلف قسم سے آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کے ٹیمپریچر سے پگھلانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کی دھاتیں الگ الگ ہوتی جائیں گی. پروسیس ہے پورا. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے یہ سب چیزیں. تو قرآن بھی جسمانی شفا ہے. اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی. مطلب ظالموں کو تو خسارہ ہے یہ قرآن جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں لفظ شفا ہے. تو اس سے علماء لکھتے ہیں پورا قرآن تو روحانی شفا ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری چیزیں جسمانی شفا بھی ہے، فزیکل ڈیسیزز کا بھی کیور ہے. سمجھ رہا؟ تو لہٰذا اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے. تو وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں، میڈیکل سائنس میں ہیں، طب کے اندر ہے، حکیم خاص طور سے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا وہ کیا کرے، اس پر ریسرچ کرے. اور پھر قرآن جو چیزیں بتاتا ہے اس کے کیسے کیسے ہیومینٹی کو، انسانیت کو فائدے ہو سکتے ہیں، اس کو نکال کے انسانیت تک ان باتوں کو پہنچائے. اور قرآن میں جو اللہ نے کہا اس میں شفا ہے، وہ شفا لوگوں کو پتا چلے کس طرح سے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو نقطہ آج ہم دیکھیں گے وہ یہ قرآن کے کس حصے میں، کس صورت میں، یہ بعض کون سی آیتیں ہیں یا کون سی باتیں حدیث میں بتائی گئی اس تعلق سے کچھ کہ قرآن کی فلاں چیز میں فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے. تو قرآن کے کن صورتوں میں یا کن آیتوں کے اندر شفا کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور بہت چند دیکھیں گے. چونکہ ویسے تو میں نے ایک پورا اس پہ لیکچر رکھا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے ہیں. قرآن کے صورتوں کے فضائل، پھر ایک لیکچر ہے میرا قرآن کی آیتیں اور الفاظ کے فضائل. اس میں تو میں بہت ڈیٹیل میں گیا ہوں، یہاں بس شارٹ میں، تاکہ قرآن ایک بہترین دوا ہم لے رہے ہیں تو کیسے دوا ہے، کچھ چیدہ جس کو بولتے ہیں، چنندہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے پہلا سورہ فاتحہ، قرآن کی پہلی سورت ہم دیکھتے ہیں، اسی کے فضائل دیکھتے ہیں. کتنے فضائل سے انداز ہوں گا قرآن کی صورتوں کے، بعض آیتوں کے، بعض الفاظ کے کتنے فضائل ہیں، خاص طور سے بیماری کے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں 2 واقعات ہیں. تصر رکھتا ہوں چونکہ واقعے لمبے ٹائم اتنا نہیں. پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، ہم سب جانتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو عرب کے ایک قبیلے پر سے گزر ہوا. اب قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یاد رکھی، اور ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں اور لوٹا دیا قبیلے سے. میں صرف مفہوم رکھ رہا ہوں سرسری. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو صحابہ تھے وہ قبیلے سے نکل کر ایک دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں جا کے وہ رک گئے. پھر وہ قبیلے کے سردار کی ایک لونڈی دوڑی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو بہرحال ہم کس طرح سے اس کا علاج کریں. ٹھیک،
تو بچھو نے کاٹ لیا ہے. اور ایک صحابی اٹھے کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، انشاءاللہ میں اس کا علاج کروں گا. اور وہ آگے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے ان پہ دم کیا اور دم کر کے اس کو فائدہ ہوا. لیکن انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ مجھے 30 بکریاں چاہیے، چونکہ وہ 30 صحابت ہیں، 30 بکریاں آپ کو دینی ہوں گی اس کے عوض. اس لیے کہ پہلے تو آپ نے ضیافت بھی نہیں ہماری کی، نکال دیا ہم کو بستی سے، 30 بکریاں دینی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان پہ دم کیا اور وہ اچھی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ بکریاں تو ہم نہیں لینے والے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے مسئلے کا دریافت نہ کر لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ مسئلہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرما کے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، اور پھر کہا ان بکریوں میں میرا بھی ایک حصہ رکھ دو. ٹھیک ہے، ایک لمبے واقعے کا بہت شارٹ سمرائز ورژن میں نے آپ کے ساتھ. اس سے پتا چلا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، بچھو کے کاٹے کا علاج ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے چونکہ انہوں نے ضیافت نہیں کی تھی، انہوں نے کنڈیشن رکھ دی کہ مجھے کچھ دینا پڑے گا. 30 بکریاں ڈیمانڈ کی، وہ 30 لوگ تھے شاید. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، جب کیونکہ صحابہ نے کہا ہم تو بکریاں نہیں لیں گے چونکہ تم نے قرآن پڑھا، پیسے لے رہے اس کے بدلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا کہ میرا بھی حصہ رکھو. مطلب ہاں یہ جائز ہے اس طرح سے اگر کوئی علاج کر لے اور اس کے بدلے کچھ لے لے تو. یہاں یہ واقعہ نے بتا دیا سورہ فاتحہ شفا ہے. ٹھیک، آئیے دوسرا واقعہ سنتے ہیں. اور یہاں اسپرچل کیور بھی تھا اور یہ فزیکل ڈیزیز تھا نا، بچھو نے کاٹا تھا اور علاج کیا گیا، یاد رکھیے. دوسرا واقعہ ہم لیتے ہیں، قرآن کس طرح سے بہترین دوا ہے. اس کے لیے جو ابو داؤد کی روایت ہے، روایت اس طرح سے ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں، لمبا واقعہ یہ بھی، میں اس کا بس سمرائزڈ ایک ورژن رکھ رہا ہوں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے قبیلے پہ سے گزر ہوا. جب اس قبیلے پہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک انسان کو لایا گیا اور وہ انسان کو لا کر بتایا گیا کہ یہ انسان جو ہے پاگل ہے، اور اتنا پاگل تھا کہ اس کو بیڑیوں میں، زنجیریں وغیرہ میں جو بھی طریقہ تھا باندھنے کا، اس کو جکڑ دیا گیا تھا. اور اس شخص کے لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر اس کو کوئی دم کر دے، اس کا کوئی علاج کر دے تو بہتر ہو جائے گا. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہاں رکا رہا اور 3 دن تک اس کو سورہ فاتحہ کا دم کرتا رہا. اور 3 دن تک سورہ فاتحہ کا دم کرنے کا اس شخص کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ صحیح اور سالم ہو گیا، حشاش اور بشاش ہو گیا. مطلب وہ پہلے پاگل تھا اور سورہ فاتحہ کے 3 دن دم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اس صحابی کو اس کی اجرت بھی دی. اجرت سمجھتے ہیں آپ، کسی کام کرنے کی عوض کچھ کاسٹ اماؤنٹ دینا، تو انہوں نے اجرت بھی دی، یاد رکھیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجرت کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ اب یہ اجرت تو اس نے دے دی، علاج کے بدلے میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، تب اس اجرت کا، اس اماؤنٹ کا میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کھاؤ، قسم ہے مجھے عمر دینے والے کی، اور قسم ذات کی اس کے ہاتھ میں میری زندگی عمر دی مجھے. لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں اور تو نے تو جائز دم کیا ہے. تو کہا کھاؤ اس پیسے کو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں، تو نے تو سچا دم کیا، تو وہ اماؤنٹ لینے میں، اجرت لینے میں تیرے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کھا لیا. تو یہاں بھی پتا چلا سورہ فاتحہ کی فضیلت کی. سورہ فاتحہ فزیکل ڈیزیز، ایک مینٹل بیمار تھا، پاگل تھا، اور دوسرا آدمی کو بچھو نے کاٹ دیا، دونوں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یاد رکھیے، یہ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے. جسمانی اسپرچول ڈیزیز بولیے، مینٹل ڈیزیز بولیے، یا بچھو وغیرہ زہریلے جانور کاٹ لے تو یہ سورہ فاتحہ ہم نے دیکھ لی. بہرحال تو یہ بعض جو چیزیں تھی جس سے شفا حاصل کی گئی قرآن سے، اس کی ایک مثال تھی سورۃ الفاتحہ. چلیے سورہ بقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ مختصر رکھتا ہوں. سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا. اور میں سوچتا ہوں شیطان کتنے سارے مصائب، مصیبتیں، پریشانیوں کا، بے برکتی کا، جادو کا، اور آصف زدگی کا، اور جس کو کہیں گے نقصان کا باعث ہوتا، آپ سب جانتے ہیں، یاد رکھیں. تو لہٰذا سورہ بقرہ پڑھنے سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کریں اور شیطان نہیں آئے گا تو کتنے فائدے ہیں ہم جانتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فرشتہ ہماری نگرانی کرتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے قرآن کا. اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہم جانتے ہیں، 255 نمبر کی آیت ہے، یاد رکھیے. اور بہت ہی جلالی آیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، اس کے بڑے فضائل اور بڑے فائدے ہیں. لیکن جلالی بولے تو آپ ڈر مت جائیے. اب لوگ جلالی بولتے ڈر جاتے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو کس نے بول دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت جلالی آیت ہے. جلالی بولے تو کیا، اس کو اکیلے کبھی نہیں پڑھنا. اکیلے پڑھے تو بولے اتنی جلالی آیت ہے، کسی نے پڑھ لیا تو ان کا چھت اڑ کے چلے گیا. تو ایسی سب باتیں سنے تو اتنا ڈرتے تھے کہ وہ یہ دعا اگر، جبکہ بہت کامن دعا ہے، ہر تکلیف اور ہر دکھ سے نجات کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو بتایا. لیکن وہ جلالی بولے تو اس سینس میں لے لی کہ وہ پڑھنا نہیں، اکیلے پڑھے تو ٹین اڑ جاتے تھے، کسی کی چھت اڑ گئی، اور ایسے واقعات سن لیے، کو مر گیا پڑھتے اس کو آیت کو، تو مطلب الٹا ہم کو بتا دیا گیا تھا. یہ بات بالکل کامن ہے. قرآن سے دوری کے لیے کئی ایسے مسائل ہمارے پاس ہیں. آپ نے سنا ہے حافظ قرآن بچوں کو نہیں بنانا، پاگل ہو جاتے بچے. وہاں سے گاؤں میں لوگ حافظ قرآن صرف بچوں کو اس لیے نہیں بناتے کہ وہاں وہ ہے کہ بولے بچے پاگل ہو جاتے ہیں. حافظ بہت سی جگہ عورتیں صرف قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کہ بولے قرآن پڑھنے سے جن ان پر حاوی ہو جاتا ہے. میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں، کئی علاقوں میں عورتیں قرآن نہیں پڑھتی صرف اس لیے
کہ جن لپٹ جاتا وہ لوگ قرآن پڑھے، ہے نا. نماز بغیر جانماز کی ہوتی نہیں، قرآن بغیر ریال کے پڑھا نہیں جا سکتا، یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، ایسا گھر چاہیے، ایسی زمین چاہیے، ایسی جگہ چاہیے، اتنے کنڈیشن کی نہ قرآن کو پڑھتا ہے نہ نماز کو پڑھتا ہے، ان پہ چلنا بولے تو ایک محال ہے. مطلب اتنی لا علمی کی ایک صاحب ایک گھر میں میرا جانا ہوا تو وہ کہنے لگے ہم بہت دنوں سے نماز نہیں پڑھے. تو کیوں نماز نہیں پڑھے؟ آپ تو بہت نمازی ریگولر پڑھتے تھے. نہیں بولے وہ جانماز دھلی بھی نہیں. جانماز سے نماز سے کیا تعلق ہے؟ کہیں بھی پڑھ لو، مٹی پہ پڑھ لو، زمین پہ پڑھ لو، پتھر پہ پڑھ لو، سلیب پہ پڑھ لو، صاف جگہ ہے تو پڑھ لو کہیں بھی. تو نہیں بولے وہ جانماز دھلی. میں نے کہا جانماز دھو لو، پانی نہیں پرابلم وہ دھونے کا نہیں، بولے وہ جانماز کا پانی نالی میں نہیں جا سکتا نا، تبھی وہ گڑھا کھود کے ڈالنے کو ذرا مشکل ہو رہی. جب وہ گڑھا کھودیں گے پھر اس کو دھوئیں گے، اس کا پانی لیں گے پھر ڈالیں گے کام. سمجھے آپ؟ تو شیطان نے کیا کہ اتنی مسائل پیدا کر دیا اور اتنا دور کر دیا ہم کو. تو بہرحال میں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، ایسی سینکڑوں لاتعداد مثالیں آپ کو اپنی زندگی اطراف میں اپنا آپ میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے، طویل روایت ہے، مفہومی رکھنا چاہیے، بہت لمبے لمبے الفاظ ہیں حدیث کے، بڑی لمبی لمبی روایتیں. ایک صحابی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کھجور کی حفاظت پہ رکھے گئے تھے، صدقات خیرات کے زکات کے کھجور تھے. ایک شخص آ کے چرانے لگا، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے پیش کروں گا، تو نے چوری کی. اس نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، 20 بچے بھوکے تھے، مجبوری میں نے کیا، آئندہ میں نہیں آؤں گا، یہ بولا اس نے، چلے گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں گئے. فجر میں جانے کے بعد بولے رات میں ایسا واقعہ ہو، تو آپ نے کہا کہ وہ کل پھر آئیں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کل پھر آئیں گا تو یہ تو مستعد ہو گیا، اب تو آنا ہی چاہیے، پھر آ گیا. پھر اس کو پکڑ لیا، کہا اب تو آج گیا، آج سزا ملیں گی چرانے کی. پھر اس نے کہا میرے 20 بچے بھوکے تھے، مجبور تھا، اب نہیں آؤں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا، تو کہا اس نے کہا اب کل نہیں آئے، تو کہا کل پھر آئیں گے. کل پھر جب تیسرے دن پکڑا تو کہا اب تو شور ہو گیا، دو بار معافی مل چکی آلریڈی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب نہیں آؤں گا، میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو ایک فرشتہ تمہاری رات بھر حفاظت کرتا ہے. اس نے کہا پھر کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، تو ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. یہ کہنے سے ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب فجر میں ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تمہارے قیدی کا، تو پھر آیا تھا لیکن اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ حفاظت کرتا تو میں نے چھوڑ دیا. تو کہا تمہیں پتا ہے وہ کون تھا، تو کہا نہیں. تو کہا وہ شیطان تھا، لیکن جو بات اس نے کہی وہ سچ ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ. اسی طرح جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہر چیز کے لیے کافی ہوئی، یہ بھی قرآن سے دوا کی ایک مثال ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو رات کو پڑھے اسے کافی ہو جاتی ہے. کافی سے مراد یہ مر جائے تو مغفرت کے لیے کافی، کافی سے مراد سو جائے تو حفاظت کے لیے کافی. سمجھ رہے آپ؟ کافی سے مراد یہ کہ اگر سو کر اٹھ جائے تو صبح اس کے ایمان اور ایمان تر و تازہ اور ایمان میں باقی رہنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بڑی فضیلت ہے. اور یہ 2 آیتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بلا کر جو معراج میں تحفہ دیا، اس میں سے ایک تحفہ تھا. معراج میں جو تحفے ملے، نماز تو ملا ہی، ساتھ میں 2 آیتیں ملی. اور یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا جو شرک پہ نہیں مرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. ٹھیک، تو سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایک تحفہ تھا. تو یہ بھی جو ہے معراج میں ملی تھی، اور یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. تو یہ فائدے سورہ بقرہ کے. تیسرا ایک مثال کے طور پہ، خالی میں سیدھا مثال دے رہا ہوں، یاد ہے کہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. معوذتین کا پڑھنا، معوذتین سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا، یہ بھی شفا ہے. کئی چیزوں میں شفا ہے، فزیکل پروٹیکشن کے لیے، سائیکولوجیکل مینٹل پروٹیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، بیماریوں سے پروٹیکشن کے لیے. ارے اس کی بہت فضیلت، وقت ہی نہیں کہ میں ان کو میں نے معوذتین کی فضیلت پہ کئی بہرحال اس سے بڑے لیکچر رکھے ہیں. تو آئیے مختصر تھا، معوذتین سے آندھی طوفان حفاظت کے لیے آپ دعا کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی اور طوفان ہوتا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. فزیکل ہو گیا نا، سورہ آندھی طوفان تو فزیکل ہے کچھ تو ٹھیک. اسی طرح معوذتین ہر تکلیف اور مصیبت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. روایت کے اندر الفاظ دیکھیے اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قل اللہ احد اور معوذتین سورہ فلق سورہ ناس صبح شام 3 بار پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف اور مصیبت میں کافی ہو جاتی. سنن نسائی کی روایت، ہر مصیبت اور تکلیف میں دونوں صورتیں کافی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح معوذتین کی فضیلت آتی ہے نظر بد سے علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی دعائیں پڑھ کے نظر بد سے پناہ مانگتے، اس کے بعد جب سورہ فلق سورہ ناس اتر گئی تو آپ یہ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگتے. تو یہ نظر بد سے بچنے کا علاج ہے. معوذتین سے جو بچھو کے زہر کا علاج ہے، یہ بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے کیا. اور روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آتے ہی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مار لیا اس حالت میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا کہ اللہ لعنت کرے بچھوؤں پر، یہ تو انبیاء کو بھی نہیں بخشتے. پھر آپ نے اس بچھو کو مار دیا. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے اور اس پہ دم کرتے رہے. تو پانی اور نمک منگوایا، پانی نمک سے زخم کو دھویا، اور یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کرتے رہے. تو اس سے بھی صورتوں کی فضیلت پتہ چلی. اسی طرح اور بھی جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں سے کچھ فضیلتیں یہ، ہر تکلیف اور مصیبت میں یونس علیہ السلام کی دعا. اور اس تعلق سے مستدرک الحاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اگر
کسی دنیا کی آزمائش میں مبتلا ہو اور وہ دعا مانگ لے اللہ سے تو اللہ اس کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے. کسی مصیبت میں تم مبتلا ہو اور میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اگر وہ مانگ لو تم بچ جاؤ گے اس مصیبت سے. عرض کیا گیا کہ جی بتائیے، تو آپ نے فرمایا یونس علیہ السلام کی دعا. اور یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو بھی لوگ بڑی جلالی آیت، کمالی آیت اور یہ بولتے ہیں. ہاں واقعی میں یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے. ہر تائب توبہ کرنے والا اس کو پڑھے، ہر مصیبت زدہ آدمی اس کو پڑھے، ہر سمندری تکلیف میں آدمی اس کو پڑھے، ہر ایسی تکلیف میں جس میں آدمی دب جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اس میں پڑے. جیسا مائنس میں کوئی پھنس گیا، یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے تھے. سمندر میں پنڈوبی میں کوئی اندر گیا اور وہ چلنا بند ہو گئی، اسی کیفیت ہے نا سمندر میں، پانی میں. اور کوئی ایسے تو سب کے لیے، لیکن ہر دکھ تکلیف سے نکلنے کا طریقہ، ہر مصیبت اور آزمائش کو ختم کرنے کا طریقہ یونس کی دعا. اور وہ یہ ٹھیک ہے، جو کہ بڑی مشہور دعا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87. یہ یاد رکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ڈر اور خوف سے نجات کے لیے حسبنا اللہ پڑھنا، جو کہ قرآن کی آیت کا ایک، جس کو ہم کہیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا ایک پارٹ ہے. یاد رکھ، حسبنا اللہ، ٹھیک ہے، ونعم الوکیل. اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا. اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں، یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ جمع کر رکھا ہے، ان سے ڈرو. لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کو جوش اور ایمان میں بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی بہترین ہمارے لیے کارساز ہے، بہترین ہمارا کام بنانے والا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہر مصیبت، لوگ، دشمن کا ڈر کوئی آپ کو دلائے، کچھ بھی ہو تو آپ پڑھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا تھا، آپ نے پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک، اس کے علاوہ انگنت اور بھی باتیں ہیں، بہرحال وقت نہیں، جیسے یا ذی الجلال والاکرام، جس دعا میں شامل کر دیا جائے دعا اللہ رد نہیں کرتا. یا ذی الجلال والاکرام، یہ بھی قرآن کی آیت کا ایک پارٹ. ٹھیک ہے، تو کہیں ہے بہرحال. اس کے لیے اگر تفصیل میں آپ کو جانا ہے تو میرا ایک کمپلیٹ 2 لیکچر ہے، قرآنی صورتوں کے فضائل، اور دوسرا لیکچر ہے قرآنی آیتوں کے اور الفاظ کے فضائل. تو بہرحال اس کو آپ دیکھیں، اس میں ملیں گے. تیسرا پوائنٹ آج کا ہم دیکھیں گے چند وہ مفید چیزیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے. ویسے تو کئی ہیں، سنت میں بھی کئی ہیں، چونکہ ہم چونکہ قرآن سے بات کریں اس لیے چند مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. پہلی، شہد کو ہم دیکھیں گے. شہد کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے شہد کو کیا فرمایا، اور شہد کے تعلق سے کہا شہد جو ہے وہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شہد جو ہے شفا ہے. یاد رکھیں، تو شفاء للناس کا لفظ ادا کیا اللہ نے. اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 69 ہے. یاد رکھیں کہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے. یاد رکھیں، شہد کا ذکر، اور ایک مشہور واقعہ بھی ہے. ساری چیزیں آج ہم حدیثوں کو بڑا شارٹ دیکھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی آیا اور کہا میرے بھائی کو جو ہے دست لگ گئے، پیٹ اس کا خراب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھلا. پھر وہ آئے، کہا اس سے اور بڑھ گئے، کہا اور کھلا. پھر آئے، کہا اور بڑھ گئے، کہا اور کھلا. پھر آئے اور کہا اور بڑھ گئے، اور کھلا. چوتھے وقت آئے اور کہا کہ اور بڑھ گئے وہ شہد کھلانے سے. کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کی کتاب سچی ہے. اور وہ کہتے چوتھی بار کے بعد پھر ان کے دست رک گئے. 4 بار کھلایا. سمجھ رہا بات؟ تو جیسا میں نے کہا نا کہ دیکھیے چیزوں میں شفا ہے، لیکن ریسرچ وقت لگتی ہے. وہ ایک دوا دے دی گئی نہیں، اس کو ایک دوا کو ایک دن میں 3 بار کھانا پڑتا، تو یہ فائدہ تھا. ایک دوا کو ایک دن میں 3 بار، اور مہینے میں ایسا 10 دن کے بعد 3 بار کھانے سے شفا ایسی ہوتا. تو شہد کو بھی شفا ہے، لیکن اب وہ لے کے شہد کو 5 کلو کھا جائیں گا تو اس کے لیے تو پرابلم ہے. ریسرچ ہے اس کے لیے، کیسا کریں گے. 4 بار لیا گیا پیٹ کے لیے، شفا ہوگی. سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا کہ ریسرچ ہے، ورنہ لوگ بہت قرآن و سنت کی باتوں ایک دم بلنڈ جس کو بولتے ہیں نا، ارے ہم نے کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اس کی ترکیب ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کا سنت طریقہ ہے، اس کو کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، وقت ہوتا ہے. وہ تمام چیزوں کے لیے ہم کو سوچ وچار کرنے کی، ریسرچ ورک کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا دیکھیں گے، ہم یاد رکھیے، وہ ہے انجیر اور زیتون. اللہ رب العزت نے والتین والزیتون کی قسم، انجیر اور زیتون قسم کھائے، انجیر اور زیتون. اور انجیر بھی ہم جانتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، چاہے وہ تازہ ہو چاہے وہ سوکھا ہو، اس کے بڑے طبی فوائد ہم جانتے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے پریگننسی کا ایک لیکچر لیا تھا، اس میں کافی سارے طبی فوائد ہم نے انجیر کے، اس کے بعد انار کے، سیب کے، شہد کے، کھجور کے، کافی میں نے ڈیٹیل میں رکھا تھا. تو بہرحال وقت نہیں اتنا، تو کافی فائدے. بس ایک روایت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا. زیتون جو ہے ایک مبارک درخت ہے. یاد رکھیں، بڑا مبارک درخت ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے بارے میں ایک مثال دی سورہ نور کے اندر، تو زیتون کے تیل کی مثال کہ کس طرح سے اللہ کا نور کے تعلق سے مثال ہے، کہ کیسا ایک قندیل ہے، اور اس کے اوپر ایک کانچ کا وہ ہے، اور اس کے اندر ایک لو جلتی ہے، اور اس کے اندر مبارک تیل ہے زیتون کا. تو اللہ نے اب ایک مثال دی نور کے. تو بہت مبارک جھاڑ ہے. یاد رکھیے،
اس کا تیل لگانے سے جسم میں آپ نے لگاؤ، کھانے کا حکم دیا، جس پہ لگانے کا حکم دیا، اور زیتون وغیرہ کا تیل کھانے کے بڑے فائدے یاد رکھیے، اور زیتون خود اس کا پھل کھانے کے بڑے فائدے یاد رکھیے، انجیر کے تعلق سے بہرحال یہ۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے گائے کے دودھ کے تعلق سے بھی آتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے چوپایوں کے دودھ کے تعلق سے بات بیان کی، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 66 کے اندر اللہ نے فرمایا اور کہا کہ تمہارے لیے چوپایوں میں ایک عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے ایک تازگی ان کو بخشتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گائے کی دودھ کی تعلق سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گایوں کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ ہر قسم کے درخت کو چرتی ہے، کھاتی ہے، مطلب گھومتی ہے، اور یہ فضیلت اور یہ فائدہ صرف اسی گائے سے ہوگا جو گائے چرتی ہے، مطلب جنگلوں میں جاتی ہے، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ مخصوص پودے اور ان کو کھاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مختلف قسم کے درخت کھاتی ہے، اس کا دودھ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس کے دودھ میں شفا یاد رکھیے۔ وہ گائے خاص طور سے جو گھومتی پھرتی چرتی ہے جنگلوں میں، وہ مخصوص پودوں کو کھاتی ہے جو دودھ میں شفا اس کے پیدا کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے اسی طرح کھجور کے اندر بھی یاد رکھیے شفا ہے، اور کھجور کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، اللہ رب العزت نے اپنی بندی مریم کو ایک مخصوص مقام کی طرف اشارہ کر دیا، چلی جاؤ، نکل کر ایک جگہ چلی گئی، اور ایک جھاڑ کے تنے سے آرام کرتی تھی جو کس کا جھاڑ تھا؟ کھجور کا تھا، اور وہاں ایک نہر تھی، کھجور کے جھاڑ کو دھکا دیتی تو کھجور گر جاتی، آپ کھا لیتی اور نہر سے پانی پی لیتی، اور اسی طرح آپ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے تک وہیں رہی۔ ویسے اس زمانے میں بچے گھروں میں پیدا ہوتے تھے، لیکن یہ بچہ بہت خاص تھا، اور مریم علیہ السلام ذہنی طور سے پریشان تھی اس معاملے میں کہ اس بچے کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ یہ انسانیت کے لیے معجزہ تھا، لیکن لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ لوگوں نے تو انبیاؤں کو سامنے جھٹلا دیا، معجزے دیکھ کر معجزوں کے خلاف کام کیا۔ علیہ السلام کی قوم نے دیکھیے اونٹنی کا ڈیمانڈ کیا، اونٹنی آئی تو قتل بھی کر دیا اس کو، بڑی پریشان تھی بیچاری، تو اللہ نے بھیج دیا، کھجور کھاتی رہی، پانی پیتی رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد پھر لے کر آئی قوم کے پاس، قوم نے کہا رے مریم بہت ہی برا کام کیا تم نے، اور تم تو ایسے نہ تھی، ہارون کے خاندان سے، اور تم نے تو نام بدنام کر دیا۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، میں تو کچھ نہیں بولوں گی، بچے کی طرف۔ لوگوں نے کہا اتنے سے بچے سے کیا بات کریں گے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ٹھیک ہے بہرحال۔ چلیے تو کھجور کے فائدے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مشروم کے تعلق سے، کمبی جسو کہتے ہیں اردو، مشروم جسو کہتے ہیں عام زبان میں، اس کے تعلق سے بھی اس کے فضائل ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں من و سلوہ کا جو واقعہ آیا ہے، بہت سی جگہ ہے، اس بنی اسرائیل کا جب بھی واقعہ آئے گا اس میں جو آتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کمبی من میں سے، جو من تھا اس کی ایک قسم جو ہے وہ مشروم ہے جو دنیا میں آ جاتی ہے، من اور سلوہ۔ من بولے تو یہ کوئی چیز تھی جو اگتی تھی، اور سلوہ بولے تو پرندہ ہوتا تھا جو بنی اسرائیل کھاتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ ناشکر قوم تھی، انہوں نے ڈیمانڈ کیا نہیں ہم کو زمین کی چیزیں ہونا، اللہ نے کہا جاؤ اس قوم کے پاس، پھر جاؤ لڑو، قوم علاقہ لو اور پھر کھاؤ، وہ بھی نہیں ہونے والا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑکے، ہم نہیں جاتے، تو بہرحال نافرمان قوم تھی۔ تو یہاں جو من تھا تو آپ سے فرماتے ہیں من میں سے ہے، مطلب کمبی جو ہے مشروم جو ہے من کی ایک قسم ہے میں سے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، تو ظاہر سے علاج کرتا ہے، تو طبیب طب کا پیسہ بھی لیتا ہے نا، تو سیم ہے یہ بھی اسپرچل علاج کرتے لے سکتے ہیں، تو جواز ملتا ہے، لیکن اس کو کھینچ تان کر کے ہزاروں لاکھوں تک نہ لے جائے، ورنہ یہ علاج بہت مہنگا ہو جائے گا، ہر کسی کے بس میں نہیں رہے گا، اور پھر لوگ اس سے دور ہٹ کر شرک اور کفر اور برائی کی طرف ہی پڑھنے لگ جائیں گے، کیونکہ اچھی چیز اگر بہت مہنگی ہو جائے تو برائی پھر کیا ہو جاتی؟ کامن اور عام ہو جاتی۔ تو ایسا بالکل نہ کرے، اللہ نے اگر کسی کو اس کا علم دیا ہے تو لوگوں کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچائے، کچھ نفع اور کچھ فائدہ اپنے لیے بھی لیتا ہے تو جواز تو بالکل ملتا ہے، وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، بس اتنا نہ کر دے کہ یہ علاج اتنا مہنگا ہو جائے کہ لوگ علاج ہی نہ کرائے، کفر و شرک کی طرف چلے جائے۔ کسی نے سوال کیا فرض نماز میں تکبیر بولنا کیا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے آپ فرض پڑھے، چونکہ چٹھی تو میں خواتین کا سوال سمجھتا ہوں، آپ فرض پڑھے، سنت پڑھے، موقعہ پڑھے، نفل پڑھے، آپ کو ہر چیز پڑھنا ضروری ہے۔ تکبیر پڑھیں گے آپ، تکبیر مطلب نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضمی سورہ پڑھیں گے، سب پڑھنا ہے، آپ سمجھ۔ صرف ایک انسان جب امام کے پیچھے ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد جو امام دوسری چیزیں پڑھتا ہے اس میں اس کو خاموش سننا ہے، لیکن وہ نماز میں بھی آپ کو رکوع میں اپنی تسبیحات پڑھنا ہے، اٹھنا ہے، سب کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ خواتین کے طرف سوال تھا، ہاں آپ کو ہر تکبیر پڑھنا ہے، ہر چیز پڑھنا ہے۔ عورتوں کا تو جماعت سے عموماً گھروں میں پڑھتی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں گے، بسم اللہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یہ سب پڑھنا ہے آپ کو، یاد رکھیں۔ لیکن اگر آپ کا تکبیر بولنے سے مراد یہ ہے کہ تکبیرات کو زور سے بولنا، اللہ اکبر، اور باقی چیزوں کو دل میں ہلو پڑھنا، تو نہیں، عورتوں کے لیے تمام چیزیں ایک جیسی ہیں، مطلب اس میں تیز نہیں بولنا ہے، وہ تکبیر وغیرہ اللہ عام طور سے آپ بولتے ہیں اتنا کہ تھوڑا سا کان میں سنیا تو اپنے، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کچھ کر رہے ہیں، اتنا کرنا آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز
کافی. بولنے سے مراد اگر یہ ہے تو، اور اگر نہ پڑھنا تو ہاں آپ کو سب پڑھنا. چونکہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، معلوم آپ کو نماز میں کچھ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے ہوتے، کچھ نہیں سے مراد خالی، سمجھ رہا، تو اس طرح سے کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور اگر آپ دل میں پڑھتے ہیں تو نماز میں، یہ تلاوت قرآن میں دل میں نہیں پڑھنا ہے آپ کو، ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے. ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے. جب بندہ کہتا ہے یا بندہ بولتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، تو سب میں ہونٹ ہلیں گے، باہو بکا ہوں گی، پکار ہوں گی، الفاظ ادا کیے جائیں گے. تو دل میں بہت سے نمازی پڑھتے تو کچھ بھی نہیں، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، نہیں بولنا ہے، وہ ہونٹ ہلیں گے اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو دل میں نہیں پڑھنا ہے، تو ہاں آپ بولیے ایک عام طور سے جو آپ اللہ اکبر بولتے ہو ویسے اس ٹائپ میں، لیکن تیز نہیں بولنا ہے. خواتین ہیں تو آرام سے چلیں گا، اور مرد بھی اور اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو تیز نہیں بولیں گے. ہاں مرد ہے اور وہ جہری نماز کو جہر میں پڑھنا چاہتا اکیلے بھی، تو پھر تو تیز بولیں گے اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین، وہ سب کریں گا، وہ ایک الگ بات. پہلے میں نے سنا ہے کہ جو ہجامہ کرتا ہے اسلامی ڈیٹ پہ، جو 16 اور 17 اور 19 اور 21 جو یہ تاریخ اسلامی جو تاریخ رہتی ہے، اس پہ جو ہجامہ کریں گا تو اللہ اس کو ہر ایک بیماری سے شفا دے دیں گا، یہ میں نے سنا ہے. تو یہ بات صحیح ہے بھائی؟ ہجامے کے تعلق سے اس کی تاریخ کے بارے میں کہا، ہجامہ کے تعلق سے یہ بات تو آتی ہے کہ آپ سے انہوں نے تاریخ بتائی، یہ تاریخوں میں ہجامہ کرنا چاہیے اور وہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، افضل ہے. کوئی انسان بیمار ہو تو جب بیماری ہو تب وہ ہجامہ کرا لے، جس باڈی پارٹ میں جس طریقے سے. اور اس کی تاریخ بھی ہے، چاند کی 17ویں 19ویں 21ویں تاریخ کو لگائے. سنت سے ثابت ہے کہ مخصوص تاریخوں میں چاند کی ہجامہ کروانا چاہیے، لیکن عموماً بیماری کے لیے کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایک بات اور میں بتا دوں ہجامہ کے تعلق سے، ہجامہ ایک علاج کا ایک طریقہ ہے کئی طریقوں میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. لیکن ہمارے پاس ہجامے کے طریقوں کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے صرف ایک ہی علاج کا طریقہ دیا اور وہ صرف اور صرف ہجامہ، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. اور ہجامے کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، مخصوص جگہیں ہوتی ہے، مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص جگہوں پہ مخصوص وقت میں کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے سر میں شدید تکلیف تھی تو آپ نے سر پہ ہجامہ کروایا، تو شدید تکلیف کے لیے فلاں جگہ ہجامہ. لیکن ہمارے پاس کیا ہوگا، ہجامہ آپ کو کرانا ہے 10 پوائنٹ پہ لگا دیتا میں تمہارے، یہ پوائنٹ کمر پہ ایک لگا دیتا، مانڈی پہ ایک لگا دیتا، سر پہ ایک لگا دیتا، آگے ایک لگا دیتا، پیچھے ایک لگا دیتا، بیچ میں ایک لگا دیتا، پورے بال صاف کر کے 2 لگا دیتا. مطلب وہ بس کچھ بھی ہجامے کے نام پہ بس آپ کو کٹس مارتا اور بس وہ لگاتے جاتا اور پر کپ کا پھر اپنا چلتے رہتا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو کتنے بھی لگا سکتے، لیکن اس کے مخصوص جس کو کہتے ہیں اس کی تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جو ہجامہ کرتے ہیں. میں نے ہجامہ کے نام پہ لوگوں کو ماتم جیسا کٹس لگاتے ہوئے دیکھا، اتنے بڑے بڑے لگا دیے کٹس کہ خراب پور نہیں، اچھا کچھ بھی نکل رہا اس میں سے. اس کے اندر انسیشنز بہت پتلے پتلے بلیڈ کے ذریعے، ایک پرفیکٹنس ہوتی ہے، آدمی وقت کے ساتھ زمین زمانہ حالات کے حساب سے حاصل کر لیتا اس کے لیے. اور مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں جس پر ہجامے کے لیے کٹس لگائے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کامن ہو چکا کہ 10 کپس 5 کپس کم از کم لگائیں گے. آپ بیمار ہے نہیں ہے، کیا بیماری ہے نہیں پوچھتے، بس وہ کٹس لگاتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کوئی سکشن کے ذریعے نکالتا ہے تو کوئی پمپس کے ذریعے کرتا ہے، کوئی گرم کر کے لگاتا ہے، اور مختلف. خیر وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور ایک اینشنٹ ٹریٹمنٹ ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے علاج عربوں میں چلا آ رہا تھا. یہ ایسا بھی کوئی علاج نہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے فوائد اپنی جگہ ہے لیکن ٹریٹمنٹ اینشنٹ ہے. اور عربوں سے پہلے چائنیز اس کو کیا کرتے تھے، اور چائنیز میں بہت کامن تھا ہجامہ. ان کے اندر ڈرائی اور ویٹ دونوں ہجامہ کرتے تھے. ویٹ سے مراد خون جس میں نکلتا، اور ڈرائی میں خالی وہ کپ کو گرم کر کے سکشن جس سے خالی ایسا وہ پورا پیچ کے ساتھ دوڑے جیسا آ جاتا، لیکن اس کے بھی فائدے ہوتے تھے. تو بہت کامن تھراپی تھی جو چائنیز اینشنٹ چائنا میں ہزاروں سالوں سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. عربوں میں بھی یہ چیز بہت کامن تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے. ہاں لیکن اس کے فوائد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور بہت سارے اس کے فائدے. لیکن یہ بات میں بتا دوں، ہجامہ ہی ایک طریقہ نہیں ہے علاج کا. کئی طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس میں ایک طریقہ ہجامہ ہے. چونکہ جو لوگ ہجامے کی فضیلت اتنی بتا دیتے ہیں کہ لگتا ہے ہجامے کے علاوہ کوئی اور علاج ہے ہی نہیں. چھینک آ رہی ہجامہ کرا لو، فلاں ہو رہی ہجامہ کرا لو، ہر چیز کے لیے صرف ہجامہ. ٹھیک ہے، اگر ویسا بیماری سائنس وغیرہ کچھ ہے اور سر کے کسی حصے پر ہجامے سے اس کا بینیفٹ ثابت ہے تو نو ڈاؤٹ آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بہرحال سمجھنے کی ہے، اور اس کا ایک فن اور ایک علم ہوتا ہے. تو آپ جو لوگ اس کو جانتے ہیں انہی سے اس کو. کسی نے کہا کچھ لوگ قرآن سے علاج کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائی بند کر دیتے ہیں، بند کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، قرآن سے علاج میں نے آپ کو بتا دیا. جب قرآن سے علاج کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بالکل بھی ایگزسٹنگ میڈیسن جو حلال ہے جس سے علاج کروانا اس کو نہیں روک رہے ہیں، سائملٹینیسلی چلیں گے. اور خود میں نے مثالیں دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو بچھو نے کاٹا، آپ نے سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کیا اور پانی اور نمک منگوایا اور پانی میں نمک ڈالا یا زخم پہ نمک ڈال کے اس کو دھویا. دنیاوی تدبیریں بھی اختیار کی گئی اور سورے بھی پڑھے گئے. تو دنیاوی تدبیریں اختیار بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
تو یہ کہنا کہ اب قرآن سے علاج کرے ڈاکٹر کا علاج بند کر دو تو اب یہ ڈیپینڈ ہے بیماری کیا ہے. اگر بیماری 100% صرف ایسی ہے جو دل کی ہے یا اسپرچول ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو صحیح بات ہے، اس کے لیے دوا کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جادو وغیرہ ہے تو اس کا سائنٹیفک کچھ نہیں تو وہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن سے علاج ہے تو دوا بند کر دو، یہ ہر کیس میں درست نہیں ہوگا. کچھ کیسز میں ہاں درست بھی ہو سکتا ہے. یہ کیس ٹو کیس کیا بیماری ہے اور کیا علاج کیا جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ ہے. تو میں کہوں گا آپ کنسلٹ کریں، راقی سے پوچھیں کہ بھائی کیوں بند کرائی جا رہی ہے، کیا مجھے مسئلہ ہے، کیا دنیاوی واقعے میں کچھ ایشو ہی نہیں ہے اور صرف یہ مسئلہ ہے. تو ہاں پھر اگر وہ کہتا ہے ہاں دنیاوی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو، یہ مسئلہ صرف جن وغیرہ کا، تو بہرحال پھر ویسا آپ کر سکتے. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ اسلام میں بہت سارے جانور جو ہے حلال ہے، جو حدیثوں کے اندر ملتے آتے ہیں، جس میں گھوڑا بھی ہے اور کبوتر وغیرہ میں حدیثوں کے اندر پڑھا ہو، اور آج جو اپنے معاشرے میں یہ چیزوں کو حرام کہا جاتا ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ بیماری کے لیے جو اپنے پاس گھوڑ بڑا بولتے ہیں اس کو بچھو یا بچھو کچھ بولتے ہیں، اور کیکڑا، یہ بھی کھانا کیسا ہے؟ میں نے کچھ جانوروں کے تعلق سوال کیا، ان کا کھانا کیسا ہے، وہ حلال ہے یا نہیں ہے، یا بہت سے لوگ منع کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے اندر کچھ چیزوں میں تو اختلاف ہے جو واضح نہیں ہے، لیکن جو واضح ہے اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں. جیسا مثال کے طور پہ اپنے گھوڑے کی مثال دی، تو گھوڑے کا کھانا حلال ہے، اس کا دودھ حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، اس کی قربانی کر کے انسان چاہے تو کھا سکتا ہے. لیکن وہ عید کی قربانی وغیرہ میں نہیں چلتا، چونکہ اس میں صرف 4 جانور چلتے ہیں جن کی مذکر اور مؤنث ملا کے 8 ہو جاتے ہیں، جس کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. تو گھوڑا ہے سچ کھایا جا سکتا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگلی گدھے کی اجازت دی اور پالتو گدھے کو منع کیا کھانے سے. سمجھے آپ، جنگلی گدھا اور پالتو گدھا الگ ہوتے ہیں. یہ فرق تب کر سکتے ہیں اور جنگل کے اندر آپ علاقوں میں تو آپ کو پتہ چلیں گے. تو وہاں آپ نے پالتو گدھے کو منع کیا، جنگلی گدھے کو آپ نے کہا کہ وہ کھانا حلال ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑ بگے کے تعلق سوال ہوا، ہائینا جس کو بولتے ہیں، اس کے تعلق سے سوال ہوا کہ کیا اس کو کھایا جاتا تھا؟ تو افریقی علاقوں میں کھایا جاتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھانا حلال ہے. ویسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، شاید کیا بولتے ہیں، لکڑ بگے بولتے ہیں. وہ جانور ہوتا ہے، اس میں کالے اور تھوڑے براؤن گرے کلر کے اسپاٹس ہوتے ہیں، کالا منہ ہوتا ہے، اور بہت خطرناک جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. وہ شیر وغیرہ کو پیچھے سے چھوڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے وہ اسکیونجرز ہوتے ہیں، مطلب جو جانور کھا جاتا ہے شیر وغیرہ، اس کو کھاتے ہیں وغیرہ چیزیں کرتے ہیں. بہرحال جانوروں کے حلال اور حرام کے معاملے میں یاد رکھیے جو مسلک سب سے زیادہ اس سے بات کرتا ہے اور جو سب سے زیادہ اس کے اندر چھوٹ دیتا ہے وہ ملکی مسلک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے افریقی علاقوں میں ملکی مسلک چلتا ہے، کیونکہ بڑے جانور پائے جاتے ہیں مختلف جنگل کے، اور اس مسلک میں کافی ڈھیل ہے. کافی علماء نے اس مسلک کے فقہاء نے کافی اس پر بحثیں کی اور کافی اس پر وہ کیا، تو یہ مسلک مشہور ہے. اسی طرح امام شافعی اور دیگر ان کے ساتھیوں نے پانی کے جانوروں کے تعلق سے کافی لانگ ایٹ لینتھ ڈسکشن کیا اور بہت ساری چیزوں کی حلت میں نرمی اختیار کی. وہی نتیجہ کہ سارے ساحلی علاقوں میں شافعی مسلک چلتا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا آپ شافعی علماء یا جو ملکی علماء کی فتاوی ایسے جانوروں کے وغیرہ چیزوں کے پڑھ سکتے. کبوتر کا آپ نے کہا بہرحال یہ تو حلال ہے. اس کے بعد گھوڑ پڑ اور کیکڑا، تو گھوڑ پڑ بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے گو بولتے شاید ہمارے پاس ہمارے علاقوں میں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ شرن وہ کھایا جا سکتا ہے، قانوناً اس کے کھانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے وہ آپ وہ دیکھ لیں. تو پیسے دینے والے کھاؤ اور اپنے آپ کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا. قانوناً وہ ایک انڈینجرڈ اسپیشیز ہے اور اس کو آپ کھائیں. سانڈا بولتے ہیں اس کو ہمارے علاقے میں، وہ آپ مار نہیں سکتے، اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، گو بولتے ہیں یو پی وغیرہ کے علاقے میں، کالی چپلک جیسی ہوتی ہے یہاں. تو بہرحال وہ کھایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گو دیا گیا کھانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کھایا اور آپ نے ان کو نہیں روکا. اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور سے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ حلال تھا تو آپ نے خالد بن ولید کو کھانے دیا. یاد رکھیے. تو وہ بہرحال وہ بھی جائز ہے. کیکڑا وغیرہ جو آپ نے کہا وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ سمندر کے جتنے جانور ہیں جن کا تعلق سمندر سے ہوتا ہے تو وہ تمام حلال ہے، چاہے وہ اسکویڈز ہو یا پھر لابسٹرز ہو یا پھر کریب ہو یا پھر اور بھی جانور. ہاں مینڈک جو ہے پانی کا جو ہے وہ منع ہے کھانا. لیکن اس کے علاوہ تمام جانور جو پانی سے متعلق ہے، جن کا تصور پانی کے بغیر نہیں ہوتا، تو وہ جانور حلال ہے. مطلب پانی ان کا اصل ہے، اس کے بغیر ان کا تصور نہیں ہے. تو اگر کیکڑا بغیر پانی کی جو ریگستانی کیکڑا ہے وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن وہ کیکڑا جو پانی میں ہی رہتا ہے اس کے بغیر تصور نہیں ہے تو وہ جائز ہے. لیکن ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بولتے حنفی مسلک میں حرام ہے کیکڑا، اور بہت سارے بہرحال جانور اس طرح سے. ایون گھوڑے کے تعلق سے بھی وہ کہتے نہیں، لیکن سنت سے بالکل ہمیں ثابت ملتا ہے کہ گھوڑے ذبح کیے گئے، گھوڑے کھائے گئے اور استعمال کیے گئے، ان کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا. اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے روکا نہیں کسی کو، نہ صحابہ میں سے کسی نے روکا. ہاں چونکہ وہ قیمتی ہوتے تھے اور مہنگے ہوتے تھے، اس لیے عموماً ان کی قربانیاں دی نہیں جاتی تھی، چونکہ بہت کاسٹلی ہوتے تھے. یاد رکھیں. تو بہرحال یہ لیکن وہ حلال ہے، یاد رکھیں.
تفصیلات دیکھنا ہے تو اور بھی آپ کتابیں بھرا جانوروں کے تعلق سے پرندوں کے تعلق سے پڑھ سکتے. کسی نے ایک سوال کیا گھر میں لڑکیوں کو تہجد کے وقت قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جن حاوی ہو جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں قرآن نے تو یہ کہا کہ جو قرآن نہیں پڑھتا, اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے, تو اللہ اس پر ایک شیطان چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے, وہ اس کو چپک کے رہ جاتا ہے, سمجھا؟ تو شیطان تو ان لوگوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے جو قرآن سے دور ہے. اب تہجد تو سب سے افضل نفل عبادت ہے, سب سے افضل نفل عبادت کو کرنا اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت سب سے بہترین وقت میں کرنا, جس وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ ہوتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے, اور آواز لگائی جاتی, کوئی دعا مانگنے والا میں قبول کرنے بیٹھا, کوئی ہے معافی مانگنے والا میں معاف کرنے بیٹھا ہوں. اس وقت تلاوت قرآن ہونا اور سحر کے اندر استغفار کی کثرت کرنا, سحر میں استغفار کرنے والوں کی فضائل اللہ رب العزت اپنی کتاب میں 2 سے 3 جگہ آیا کہ وہ مومنوں کی صفت یہ نیک بندوں کی کیا سحر میں استغفار کرتے ہیں. تو بہرحال وہاں اس وقت نماز کوئی پڑھے اور قرآن پڑھے تو میں سمجھوں جن کیسے حاوی ہوں گا, حاوی جن نکل جائیں گے, میں تو یہ سمجھوں گا. لیکن بہرحال ہمارے پاس یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے, لڑکی نے نہیں تو قرآن نہیں پڑھنا کیونکہ خوبصورت ہو جاتی, جن پڑ جاتا. قرآن عموماً لڑکیوں نے اکیلے نہیں پڑھنا ورنہ جن حاوی ہو جاتا, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کو لڑکیوں نے رات میں نہیں پڑھنا, لڑکیوں نے تہجد نہیں پڑھنا چاہیے, تہجد پڑھنے سے وہ بہت نیک ہو جاتی, پھر اس کو رشتے نہیں ملتے برابر اس کے مقابلے میں, تو وہ نہیں پڑھنا. بڑے یہ سب چیزیں پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے لا لی, اس کی کوئی حقیقت نہیں, بلکہ اس وقت تو قرآن پڑھنا بڑا اچھا وقت ہے, اور تہجد کا پڑھنا تو سب سے افضل نفل عبادت. اس نے کہا کیا قرآن پڑھنے کا کوئی خاص وقت ہے جس سے نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کا نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. ہاں, قرآن پڑھنے کا افضل وقت میں کہہ سکتا ہوں فجر کا, اس لیے کہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا فرشتے حاضر ہوتے ہیں. قرآن میں خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس وقت قرآن پڑھنے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, تو فجر کے بعد کا قرآن پڑھنا افضل ہے. لیکن کسی خاص وقت میں نفسیاتی بیماری کے لیے قرآن پڑھنا, قرآن سے مراد میں تلاوت قرآن سمجھ رہا ہوں, قرآن کی مخصوص آیتوں کو مخصوص وقت میں پڑھنا علاج کے لیے وہ ثابت ہے. معوذتین کا پڑھنا, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کا 3 بار پڑھنا صبح اور شام کو, یہ تو مخصوص ہے. لیکن آپ بولے جنرل قرآن کی تلاوت, تو اس کے لیے نفسیاتی بیماری خاص نہیں ہے, لیکن اس کا ایک افضل وقت فجر کا ہے اور بہت اچھا وقت ہے. تو فجر کی نماز کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن پڑھیں. فجر کے بعد کے وقت کا قرآن پڑھنا یہ مشہود, جس کے لیے ہم کہیں گے فرشتے گواہ ہوتے ہیں اس کے لیے. لیکن قرآن کبھی پڑھا جا سکتا ہے, نفسیاتی بیماریوں کے لیے مخصوص صورتیں وغیرہ ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ایسا کبھی پڑھا جا سکتا ہے. شیخ میرے سوال ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے, تو کیا یہ نان مسلم کے لیے بھی ہے؟ مطلب اگر وہ پڑھیں گے تو کیا انہیں بھی ہدایت ملیں گی اور شفا ملیں گی؟ میں نے سوال کیا جو قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے, تو کیا نان مسلم اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, نان مسلم بھی قرآن سے بینیفٹ ان جنرل سینس تو لے سکتے ہیں, لیکن مخصوص جو قرآن کے فائدے وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے ہے وہ خاص, ٹھیک ہے. لیکن نان مسلم کو بھی فائدہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا, جیسا کہ اگر جن ہو, جادو کا اثر ہو, آپ رقیہ شریعہ پڑھیے, ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. فائدہ تو ہوگا لیکن ریئل بینیفٹس ان کو نہیں ملیں گے. اور جو لوگ ظالم اپنے نفس سے ظلم کرتے ہیں, حق کو جاننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں, تو وہ تو ظلم قرآن کو پڑھنا ان کے لیے اور اضافہ کر دیتا ہے ظلم کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد اس سے برائی کو حاصل کرنا یا اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا مقصد ہوتا ہے, قرآن کو لے کر اس کے خلاف شر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے تو پھر اس میں ظلم میں وہ زیادتی ہو جاتی ہے, ان کے لیے اللہ گمراہ کر دیتا. لیکن عام طور سے جس کو ہم کہیں گے نان مسلم بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, دیکھا گیا اس کے پڑھنے دم کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن مخصوص قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حقیقی اگر فائدہ اٹھانا ہے کسی کو تو اس کو ایمان لانا ہوگا, تب وہ قرآن کا حقیقی فائدہ اٹھا سکتا ہے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں عربی میں, اگر ہم اس کو ترجمہ پڑھیں گے, صرف ترجمہ پڑھیں گے اگر, تو کیا وہ بھی شفا اور اجر کا ثواب ملے؟ بھائی نے سوال کیا کہ قرآن پڑھے تو خالی اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے؟ دیکھیے, قرآن کا ترجمہ کوئی انسان اس نیت سے پڑھے کہ میں اس پہ عمل کروں گا تو اجر و ثواب اس عمل کا ملے گا انشاءاللہ. لیکن قرآن کے الفاظ کا تو ایسا ہے کہ انسان صرف تلاوت کرے بھی تو اجر ہے. جیسا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا ابھی عمل بھی نہیں کرنا, چونکہ سمجھ میں نہیں آتا, اس کو خالی پڑھ رہا ہے, تو بھی ہر حرف پہ 10 نیکی ہے. لیکن جہاں بولے ترجمہ, تو ترجمے کو اس نیت سے پڑھے کہ میں عمل کروں گا تو اس کا اجر ہے. لیکن میں ریکمنڈ یہ کروں گا ہمیشہ عربی پڑھ کے ترجمہ پڑھنا چاہیے, اور عربی میں ہی پڑھنا چاہیے. وہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, وہ ہندی انگلش رومن قرآن آ گئے. الحمدللہ تو ALHUMDU, کیا اس کو رومن ہی بولتے ہیں الحمدللہ. پھر ہندی میں تو ہم وہ ہے نا الفاظ لکھے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں آتا. کہ وہ کچھ دن سپورٹ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اسلام قبول کیا, یا ایک انسان نے بالکل ابھی نیا شروع کیا اسلام کو سمجھنا ہے, تو مسلمان لیکن اب زبان نہیں آتی, تو ابھی سیکھیں گا, تو تب تک تو میں کہوں گا کیا بولیں گے, سپورٹ جیسا سپورٹ سسٹم ہے جس سے معاملہ چل جائے گا, لیکن وہ ریئل سسٹم نہیں ہے.
تو اس کو عربک سیکھنا ہی پڑیں گے. تو لہٰذا عربی کا اگر وہ ترجمہ پڑھتا ہے اس نیت سے کہ عمل کرے تو ٹھیک ہے. ریکمنڈیشن میری ہے کہ عربی پڑھے پھر ترجمہ پڑھے, تو 2 فائدے ہوں گے, عربی پڑھنے کا فائدہ پھر ترجمہ پڑھنے کا فائدہ ہونا ہے. تو ریکمینڈیڈ یہ, لیکن ضرورت کے تحت صرف اگر ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے, تھوڑا مسئلے کو دیکھنا جاننا, وہ بھی درست ہے. لیکن ہمیشہ کا معمول ہے خالی ترجمہ پڑھ رہا ہے عربی نہیں, تو پھر نہیں, عربی پڑھے پھر ترجمہ پڑھے, تو عربی پڑھنے کا ثواب, ترجمے پہ پڑھ کے عمل کرنے کا ثواب, اور خالی عربی پڑھے تو عربی پڑھنے کا انشاءاللہ بھی ثواب ملے گا. اس نے سوال کیا, اکثر عورتیں خاص ایام میں بچوں کو پر دم نہیں کرتی ہے ناپاکی کی وجہ سے, تو کیا یہ صحیح ہے یا دم کر سکتی ہے؟ دیکھیے, عورتیں اپنے خاص ایام میں, حیض میں, ماہواری میں, منسس میں بچوں پہ دم کر سکتی ہے پڑھ کر. دم کرنے کی حد تک کوئی کنڈیشن نہیں ہے, تلاوت نہیں کریں گی, پورا قرآن ہاتھ میں نہیں لیں گی, لیکن تمام حفاظت کی دعائیں, دم وغیرہ سب کر سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جیسا بچوں کو نظر بد سے حفاظت کے لیے سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا قرآن کا حصہ ہی, لیکن وہ بالکل دم کر سکتی ہے پڑھ کے, حالانکہ وہ مخصوص ایام میں اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کو بولیں گے نہیں یہ کیسا ہو سکتا, اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے مخصوص ایام میں, یہ تو بالکل درست نہیں, حفاظتی دعائیں کیسے پڑھ سکتے. آئی ماں عائشہ کا واقعہ سنی. ماں عائشہ زنہا حج میں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ماں عائشہ بیٹھی تھی اور آپ رو رہی تھی ایک مقام پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا عائشہ کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا اور مجھے حیض آ گیا. تو کہا تم طواف چھوڑ کر باقی سارے عمل کرو. اب حج میں کیا کیا نہیں ہوتا بتاؤ. عرفے کے اندر کتنی دعائیں کرتا ہے انسان. عرفہ بولے تو اس کی ایک ہی عبادت ہے, صرف دعا, اس میں کوئی نماز نہیں, کچھ بھی نہیں, اس کی عبادت دعا, اور سب سے افضل دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, جو قرآن کی آیت ہے نا. تو کہا کہ طواف چھوڑ کر سب کچھ کرتی رہو. تو طواف چھوڑ کے سب کچھ کیا انہوں نے, پورا حج اللہ کی حمد و ثنا, بڑائی ہے نا, کبریائی, ساری چیزیں, چاہے وہ عربی جو آیت حدیثوں میں جو ملتی دعائیں وہ ہیں یا پھر قرآن کی آیت. تو عرفہ میں دیکھ لیجئے تو وہ کرتی رہی. اس کے بعد جب آپ حیض سے پاک ہوئی تو آپ نے اگر کہا کیا کروں, تو آپ نے ایک فلاں مقام پر بتایا, وہاں جاؤ اور وہاں جا کے غسل لو اور پھر احرام مطلب نیت کر کے وہاں سے آ جاؤ. وہ عورتوں کے لیے جن کو حج یا عمرے میں جائے اور حیض آ جائے تو ایک مخصوص مقام پہ جا کے اپنے آپ کو ریڈی کر کے آنا پڑتا ہے. اس کو مسجد عائشہ بولتے ہیں اس جگہ کو. آج آپ سمجھے بات کو. تو لہٰذا انہوں نے کیا سب, تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. حفاظت کی دعائیں جو کہ قرآنی آیتوں کی شکل میں ہو سکتی ہے, بالکل آپ وہ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی کتابیں, دینی کتاب کے بھی آپ حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہے. ان دینی کتابوں میں حدیثیں ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. ان دینی کتابوں کے اندر قرآن آیتیں ہوں گی, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ علماء کے فتوے تو اس درجے تک کہ اگر عورتوں کو حیض لمبا آتا ہے اور وہ حافظہ بن رہی, حفظ کر رہی ہے, اور 8-8 دن 9-9 دن کا بھی اتنا لمبا آتا ہے جس سے وہ حفظ بھول سکتی ہے, تو کہا اس میں بھی ریپیٹ کر سکتی ہے, اس لیے کہ وہ مجبور ہے, اگر وہ نہیں کریں گی تو بھول جائیں گے. ماں عائشہ کے دوسرا واقعہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا مسجد نبی میں جا کے وہ چیز لاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں. تو آپ سے ان کا حیض تیرے ہاتھ پر نہیں آتا ہے, میں جو کام بول رہا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ جاؤ خالی اتنا کام کر کے نکل جاؤ. اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ مسجد سے گزرنا حائضہ عورت کا, جبکہ ایسا ڈر نہ ہو کہ اس کے حیض کا خون مسجد میں گرے, تو کوئی مسئلہ نہیں گزر جانے میں. اسی بیسس پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ وہ عورتیں جو حج میں آتی ہے اور اب طواف ودا ہے جو کہ اس کا پارٹ ہے, حج کا رکنا ہے, اور اس وقت اس کو حیض آ جائے, پورا حج تو اس نے کر لیا, اب جاتے وقت حیض آ جائے, قافلہ اس کا رک نہیں سکتا ہے, اکیلی وہ مکہ میں رہ نہیں سکتی. آج کے دور میں بولیے اس کا ویزا نہیں ہے, ایکسپائر ہو جائے گا, اس کا گروپ چلے جائیں گا, وہ رک نہیں سکتی, اس اکیلے کی فلائٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو خوب صاف کرے اور اپنے آپ کو خوب اچھے سے بند کر لے, پیک کر لے, تاکہ خون نہ گرے, اور اس حالت میں طواف کرے, چونکہ وہ رک نہیں سکتے. قافلے اس زمانے میں آتے تھے دور دور علاقوں سے, اب کوئی عراق سے آیا, وہ تھوڑی رک سکتا ہے عورت کے لیے. آپ سمجھ رہے بات. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. ہم نے حیض کی ناپاکی کو اتنا خطرناک کر دیا کہ عورت کو اچھوت کر دیا پورا, بلکہ عورتیں سلام کا جواب بھی نہیں دیتی, سلام بھی نہیں کرتی کسی کو. صحیح ہے سلام تو سمجھ جاتا ہے, اچھا سلام کے دن نہیں ہے, سب کر سکتی ہے. ایون قرآن کی تفسیر پڑھ سکتی ہے, پڑھنا ہے تو اس میں آیتیں آ جاتی ہے. کبھی علماء کیوں مسئلہ نہیں, پورا قرآن ہاتھ میں نہیں لیں گی, پورا قرآن جو مصحف ایک ساتھ ہوتی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی, لیکن حفاظت کے لیے آیتیں, حفاظت آیت الکرسی پڑھ کے سنا سب کے لیے نا, کہ عورتوں کو چھوٹے 9 دن کے لیے فرشتہ نہیں میرا چلتا, ان کو 10 دن کے لیے, کسی کو 7 دن کے لیے, کسی کو 3 دن نہیں چلتا. تو حفاظت کی تو اب زیادہ ضرورت ہے ان کو, اس لیے کہ نماز سے دور ہے, روزے سے بھی دور ہو جاتی ہے اس وجہ سے. اور اسی لیے کہا حدیث میں آتا ہے کہ دین میں کمزوری آ جاتی ہے عورتوں کی. وجہ جب پوچھی گی تو کہا تم حیض کی وجہ سے تمہارے کئی دن کے روزے چھوٹ جاتے اور کئی دن کی نمازیں چھوٹ جاتی. روزوں کی قضا کرنا ہے, نماز کی قضا نہیں. اپنے شوہر سے دور رہیں گی ان دنوں میں, تلاوت قرآن نہیں کریں گی, مسجد میں جا کر بیٹھیں گی نہیں, لیکن گزرنا ہے تو گزر سکتی ہے وہاں سے. سمجھے آپ بات. کچھ ریسٹرکشنز ہے لیکن کمپلیٹلی بین نہیں ہے. بالکل آپ اپنے بچوں کو دم کیجئے,